أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. قابل احترام واجب التعظیم حضرات علماء اور میرے دینی بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور خاص طور سے اس محلے کے ہمارے دینی بھائیوں کے لیے خوشی کا ایک موقع ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک موقع ہے کہ اس نے ہماری ایک بہت ہی اہم دینی ضرورت کے لیے
ایک بہترین انتظام فرمایا. ایک مسلمان کے لیے باجماعت 5 وقت کی نماز ادا کرنا یہ سب سے اہم اور سب سے بڑی ضرورت ہوا کرتی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو جب جنت سے دنیا کے اندر بھیجا، سب سے پہلے عبادت کے لیے کعبۃ اللہ کا انتظام فرمایا. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے اس دھرتی کے اوپر بنایا گیا، رکھا گیا، وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، بیت اللہ ہے. سوچنے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ساری چیزیں بعد میں وجود میں آتی ہیں. سب سے پہلے اگر کسی چیز کا انتظام کیا جاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے کسی گھر کا. اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو آپ نے ساری فکریں بعد میں کی. قباء کے قیام کے زمانے میں مسجد قباء کی بنیاد ڈالی گئی. اس کے بعد جب آگے بڑھے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی رہائش کی فکر پہلے نہیں کی. ایک مدت تک آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام فرما رہے. سب سے پہلی جس چیز کی آپ نے فکر فرمائی وہ مسجد نبوی کی تعمیر. اس کے لیے جگہ پسند کی اور جو مالک تھے بنو نجار کے یتیم بچے، ان کے ساتھ باقاعدہ اس کا معاملہ ہوا، بھاؤ تال ہوا، قیمت طے ہوئی. جن لوگوں نے بغیر پیسوں کے دینے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خواہش کو منظور نہیں فرمایا، بلکہ باقاعدہ قیمت طے کر کے اپنی جیب خاص سے اس قیمت کا انتظام فرمایا. اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اپنی سیرت پاک کے اس پہلو سے یہ درس دیا کہ مسلمان دنیا کے جس علاقے میں جا کر کے آباد ہو، اس کو سب سے پہلے وہاں پہنچ کر کے مسجد کا انتظام کرنا چاہیے. اپنا ذاتی مکان بعد میں بنائیں، مارکیٹ کی فکر بعد میں ہو، سب سے پہلے جو فکر ہوگی وہ مسجد کی. اور مسجد کے متعلق ایک تصور جو آج کل ہمارے ذہنوں کے اندر آ گیا ہے، اس کو ذرا صاف کرنے کی بھی ضرورت ہے. آج یہاں تک نوبت پہنچ گئی کیونکہ اسلامی تاریخ کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اسلامی اتہاس سے ہم ناواقف ہیں. آج حالت یہ ہے کسی مسجد کے اندر کوئی عالم بچوں کو حفظ کراتا ہے، ایک دوسرے کونے کے اندر مسائل کا سبق پڑھاتا ہے، تو ہمارے نمازیوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے.
تعجب ہوتا ہے لوگوں کو، اس پر آبجیکشن اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں یہ قرآن پڑھاتے ہیں، وہ ناظرہ پڑھاتے ہیں، وہ مولوی بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں۔ ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ مسجد نماز کے لیے تو ہے، لیکن جتنے دینی کام ہیں وہ تمام دینی کام مسجد کے اندر انجام پائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کا جو حلقہ درس لگتا تھا، آپ جو سبق پڑھاتے تھے، وہ کہاں ہوتا تھا؟ مسجد نبوی میں ہوتا۔ 5 وقت کی نماز تو ہے ہی، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد تالے مارنے کا وہاں کوئی سسٹم نہیں تھا کہ چلو بھائی نماز پوری ہوئی، چلو تالا لگاؤ، ختم کرو۔ مسجد جو ہے 24 گھنٹے دینی اعمال سے آباد رہتی تھی۔ وہ کبھی دارالافتاء بھی بن جاتی تھی، وہی مسجد دارالقضاء بھی بن جاتی تھی، وہیں دینی مہمانوں کو ٹھہرایا بھی جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک مسجد آباد رہے گی مختلف اعمال سے، تب تک اس مسجد کے قریب رہنے والے تمام مسلمانوں کی پوری شریعت اور پورا دین تر و تازہ رہے گا۔ آج جو یہ مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں دین سے دوری کے، مختلف برائیاں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ہم کو سننے میں آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسجد کو آباد کرنے کا وہ طریقہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے اپنے عمل سے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ جس امام کے پیچھے ہم 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، ان سے ذرا 2 آیتیں بھی صحیح کر لیں۔ امام صاحب ذرا میرا قرآن سن لیجئے، صحیح ہے کہ نہیں، آپ ذرا قرآن صحیح کرا دیجئے۔ امام صاحب مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ یہ اصل ہے جو اجتماعیت کا جو درس ہے، باجماعت نماز کی جو تلقین کی گئی، اس کا جو اہتمام بتایا گیا، کس لیے؟ اس لیے ہے کہ آپ مسجد میں آئیں گے تو آپ محلے کے ہر مسلمان سے واقف رہیں گے۔ کوئی بیمار ہوگا تو فوراً آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی مسجد میں آنا بند ہو گیا، معلوم کچھ مسئلہ ہے، جا کر کے معلوم کرنا پڑے گا۔ آپ معلوم کریں گے بھائی بیمار ہے، آپ ان کی دوا کی فکر کریں۔ مسلمان جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کو جوڑا گیا ہے۔ کوئی مسلمان انفرادی اور انڈیویجول لائف نہیں گزار سکتا۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن وہ نہیں ہے جو ایسی حالت میں پیٹ بھر کر رات گزارے کہ پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہے۔ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ وہ پہلے فکر کرے گا کہ میرے پڑوسی کا کیا حال ہے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ پڑوس کے اندر کون رہتا ہے اس کا نام بھی برسا برس تک نہیں معلوم ہوتا، کسی کو کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ یہ سوسائٹی، یہ ایمانی اسلامی سوسائٹی نہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم کمثل جسد واحد اذا اشتکا عضوہ اشتکا کلہ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مسلمانوں کی آپسی محبت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور شفقت اور محبت کی مثال ایک جسم جیسی ہے۔ یہ پورا ہم الگ نہیں ہیں، سب ایک ہیں۔
یک جان دو قالب اس کو کہتے ہیں. جان ایک ہے، باڈی الگ ہے، لیکن روح سب کے اندر ایک ہے. اس لیے یہ جو اجتماعیت کا درس ہے، یہ اس ساری اجتماعیت کا مرکز مسجد ہوتی ہے. جتنا ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط ہوگا، جتنا ہمارا رشتہ امام مسجد کے ساتھ مضبوط ہوگا، اتنا انسان کا ایمان اور اتنا انسان کا دین تر و تازہ اور ہرا بھرا رہے. آج ہم لوگوں کے لیے جہاں ایک طرف مسرت کا مقام ہے، وہاں ہم لوگوں کے لیے ایک حسرت اور افسوس بھی ہے کہ ہمیں باقاعدہ جس مسجد کا انتظار تھا، شرعی مسجد کا جس کا انتظار تھا، وہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. بظاہر اس کا کوئی انتظام نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں. ہم دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آج ایک عبادت خانے کا ہمارے لیے انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے کیا ہے. وہی اللہ ہم کو کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی طرح سے مسجد بھی دے گا، ضرور دے گا. اس لیے کہ جب انسانی نظر جہاں جا کر کے ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت شروع ہوتی ہے. اس لیے میں اس موقع پر جہاں مبارکباد دوں گا ہمارے تمام ساتھیوں کی طرف سے، ہمارے پورے مدرسے کی طرف سے، ہمارے مولانا شعیب صاحب تشریف لائے ہوئے، سلیم ماما وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی طرف سے محلے کے جن ذمہ داروں نے یہاں اس کے لیے محنت کی، پیش رہے، جنہوں نے مالی قربانی دی، جنہوں نے جانی قربانی، محلے کا ہر آدمی اس محنت کے اندر شریک ہے. مجھے سب تفصیلات بتائی تھی ہمارے سلیم ماما نے، مولانا شعیب صاحب نے. تو ہمارا ایمان تازہ ہوا کہ آج ایمان کی یہ چنگاری، جو اصلی چنگاری ہے، وہ یہاں کے نوجوانوں کے اندر موجود ہے. تو یہ ہم لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن بھی ہے. مبارکباد دیتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ دعاؤں کا اہتمام جاری رکھیے. اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیے. ہم کو نظر آئے گا کہ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، وہ ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، وہ آپ کو دیکھنا ہے، مجھے تو چاہیے. اللہ تعالیٰ دے کر کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے ضرور دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ اس موقع کو، اس عبادت خانے کے حاصل ہونے کو ہم سب کے لیے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ باعث خیر و برکت بنائے. دینی، روحانی، ایمانی، دنیاوی ہر نوع کی ترقیات کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنائے. جن حضرات نے اس میں جس طرح سے حصہ لیا، محنت کی، کوشش کی، روپیہ لگایا، جان لگائی، دعائیں کی، خوشی کا اظہار کیا، ان سب کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سب کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان کے اندر اپنے شایان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور اس موقع پر جو کچھ مانگنا چاہیے بغیر مانگے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے سلیم ماما کی طرف سے ایک درخواست ہے جو ہر جگہ کی جاتی ہے، ہر سال کی جاتی ہے. ہم آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ مدرسہ اسلامیہ صوفی باغ کے اندر برسہ برس سے قربانی کا بڑا معقول اور بہترین انتظام ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے مدرسے کو کچھ نہ کچھ 2 پیسے کا فائدہ ہوتا ہے. پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ رقم کا انتظام ہو جاتا ہے. اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. میں تو سچی بات بتاتا ہوں، میں جب ہمارے سلیم ماما کو اس کے لیے محنت کرتا ہوا اور فکر مند دیکھتا ہوں تو ہمیں تو چکر آنے لگتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس کے لیے پریشان رہتے ہیں، فکریں کرتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت جس سے کام لینا چاہتے ہیں اس کو پھر اسی کا بنا کر کے رکھ دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی
میں تو مر بھی جاؤں گا تو قبر کے اندر اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ اللہ میاں بکرا عید آوے تو میرے کو ذرا باہر چھوڑ دئیو، میں قربانیاں اگھڑا کے پھر واپس سے آ کے سو جاؤں گا۔ تو بھائی میری درخواست ہے کہ 1350 روپے کا ایک حصہ ہے اور 9450 روپے کا پورا جانور ہے۔ آپ حضرات بھی اپنی قربانیاں دیں اور آپ کے تعلق والوں میں، دوستوں میں، فرینڈ سرکل میں، یہاں دور دراز میں، باہر فورین میں اگر کسی کے تعلق والے رہتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے، مدرسے کے لیے جتنی محنت کریں گے ایک صدقہ جاریہ کے اندر آپ کا بھی حصہ لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان محترم، جو باتیں اس وقت مسجد اور مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد سے متعلق کہی جانی تھی، آنی چاہیے تھی، ہمارے مفتی طاہر صاحب نے پورے طور پر ان باتوں کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اور زیادتی عطا فرمائیں گے۔ آج یہ عبادت خانہ اور جماعت خانہ ہمیں ملا ہے اور نصیب ہوا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم مایوس نہیں ہوتے، ہم شکریہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا۔ جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ یہ اتنی بھی جگہ کہاں تھی، آج اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اللہ سے امید رکھیں، یقین رکھیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسباب کے بھی محتاج نہیں ہیں، ہماری سوچ اور فکروں کے بھی محتاج نہیں اللہ تعالیٰ۔ جب ہماری طلب کو دیکھیں گے، تڑپ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ چاہتوں کو دیکھیں گے، ہمارے رونے اور گڑ گڑانے کو دیکھیں گے، ہاتھوں کے اٹھانے کو دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور عطا فرمائیں۔ اس لیے امید کے ساتھ جینا ہے، امید کے ساتھ چلنا ہے، امید کے ساتھ اٹھنا ہے ہمیں، اور جو ملی ہے اس کی خوب قدردانی کریں، اس کی ناشکری نہ ہو، ناقدری نہ ہو، تو پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسے انعامات آئیں گے۔ میں پھر آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حق تبارک و تعالیٰ یہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس کا نام بھی اچھا بتا دو، نام رکھا نہیں اس کا نام۔ مشورہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا یا ذا الجلال والإکرام یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت نصیب فرما۔ الہ العالمین نیکیوں کا ذوق اور شوق اور مواقع نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی ناراضگی اور اپنی پکڑ اور اپنی گرفت کی ہر شکل سے ہماری حفاظت فرما، اپنی امان اور اپنی حفاظت نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہم تیرے عاجز اور بے بس بندے ہیں، بے کس بندے ہیں مولا، پوری دنیا آپ کے سامنے عاجز ہے، بے بس ہے۔ اے اللہ آپ کا قوت والے ہیں، آپ طاقت والے ہیں۔ اے اللہ اپنے ہر معاملے میں آپ سے ہم خیر کا سوال کرتے ہیں، بھلائی کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ خیر مقدر فرما، عافیت مقدر فرما، ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ راضی ہو جائیے اور اپنی ذات سے ہمیں بھی راضی فرما لیجیے۔ اے اللہ کبھی بھی اپنی عبادت سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ اے اللہ ہم ضرورت مند ہیں عبادت کے، ہم محتاج ہیں عبادت کے، ہماری عبادت کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ محتاج نہیں ہیں۔ اے اللہ ہمیں ضرورت ہے، اپنی عبادت سے کبھی محروم نہ کرنا۔ اے اللہ مسجدوں سے کبھی محروم نہ کرنا۔ اے اللہ کبھی ہمارے اوپر مسجدوں کو بند مت ہونے دینا۔ اے اللہ ان حالات کو دور فرما دیجئے جن حالات میں مساجدیں بند ہو جایا کرتی ہے۔ اے اللہ ماضی قریب میں جس وباء عامہ کی وجہ سے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے، اے اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے گناہوں کی نحوست کا نتیجہ ہے، ہم توبہ کرتے ہیں میرے پروردگار۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اپنی پکڑ اور اپنی گرفت سے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ مسجدوں سے کبھی محروم مت کرنا۔ اے اللہ حرمین شریفین کے دروازے بھی امت کے لیے عام کھول دیجئے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت اور وہاں کی حاضری سے ہمیں محروم مت فرما۔ اے اللہ یہ پورا مجمع جتنے بیٹھا یہ اور امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے لیے اے اللہ وہاں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ممالک اسلامیہ اور بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اچھے حکمران نصیب فرما، اچھے حکمران نصیب فرما۔ پروردگار عالم ایک مسجد کی افتتاح کے موقع پر، ایک عبادت خانے کے بھی افتتاح کے موقع پر جتنی خیر کی دعائیں دنیا میں مانگی گئی ہیں، اے اللہ وہ سب ہمیں خیر سے نواز دے۔ جن شرور سے اللہ پناہ مانگی گئی ہے اس سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔